الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض کرنے سے پیشتر رسول رحمت، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکا، سیاہ لامکا، نیر تابا ماہ خوبا، شہنشاہ حسینہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، نیر بطحا، معصوم آمنہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنے عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے میں جس انداز میں پڑھاؤں مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. بہت تھوڑی سی زندگی لے کر آیا ہے انسان، اور بہت تھوڑی سی زندگی گزار کر انسان دنیا سے چلا جائے گا. کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا ایک سراہ فانی ہے، یہاں آنے والا مسافر کی حیثیت سے آتا ہے اور تھوڑی دیر رک کر کے وہ چلا جاتا ہے. لیکن یہاں آنے کا مقصد قرآن بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر، مختصر سی زندگی کو پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے. ہم نے یہ دکھانا ہے لوگوں کو، ہم جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، لیکن ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. آزمائش کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. دنیا ایک امتحان ہال ہے کہ یہاں رہ کر کون اچھا عمل کرتا ہے، اور جو اچھے اعمال نہیں کرتا اس کا عذاب جو آخرت میں ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. لیکن زندگی کے بعد کا مرحلہ جو موت ہے، وہ موت اتنی بھیانک ہے کہ اگر کسی انسان کو آخرت میں کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے، صرف موت کی تکلیف ہی اس پر جو مسلط کر دی جائے تو وہ بھی اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے. کہنے والوں نے کہا ہے قدر نعمت بعد زوال، انسان کو نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت کو کھو دیتا ہے، جب اس سے نعمت واپس لے لی جاتی ہے، جب اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، تب انسان کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، زندگی کا احساس. شاید میری قوم کو آج نہیں ہے. زندگی وہ ہے کہ اگر
زندگی کا ایک سیکنڈ دنیا کے اندر ضائع کر دیا. ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکنڈ میں نہ انسان نے کوئی نیکی کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا, اسے صرف خالی گزار دیا. تو جب کل قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار ہوں گے. اس سے پوچھا جائے گا, بندے یہاں تو مایوس کیوں ہے, تیرے چہرے پر افسردگی کیوں ہے؟ تو وہ فرمائے گا کہ تکلیف اس بات پر ہو رہی ہے کہ میں نے زندگی کا ایک سیکنڈ صرف خالی گزار دیا تھا. پچھتاوا اس بات پر ہو رہا ہے کہ کاش کہ اس سیکنڈ میں اللہ کی عبادت کر لیتا, اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا, تو جنت میں جس مرتبے پر آج میں ہوں قدرت مجھے اس سے بڑا درجہ عطا کرتی. آپ اندازہ کریں, جو سیکنڈ خالی گزر گیا اس کے بارے میں انسان جنت میں پچھتائے گا, تو جس سیکنڈ کے اندر انسان نے گناہ کیا ہوگا اس کے بارے میں اس کو کتنا پچھتاوا ہوگا. لیکن انسان کو اس کا احساس ابھی نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم زندگی گزار تو رہے ہیں مگر یہ زندگی جب ختم ہوگی موت پر ختم ہوگی, اور موت کتنی بھیانک ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حدیث پاک لکھتے ہیں, آپ اس سے اندازہ کریں کہ موت کتنی سخت ہے, موت کتنی بھیانک ہے, موت کتنی دردناک ہے. اور کاش کہ انسان اس دنیا میں رہ کر موت کا تصور اپنے دماغ میں لا کر اس دنیا میں نیک بننے کی کوشش کرے, اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے, پرہیزگار و متقی بننے کی کوشش کرے. صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے موت کا وقت قریب تھا. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. جس وقت آپ کو سکرات کی کیفیت تھی, آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سرہانے بیٹھے تھے اور پوچھتے تھے کہ ابا جان, آپ نے تو بار بار کہا کہ کاش کہ کوئی عقل مند انسان مجھے مل جاتا, کاش کہ کوئی عقل مند انسان مجھے مل جاتا, تو میں اس عقل مند انسان کی موت کے وقت اس کے سرہانے جاتا اور پوچھتا کہ بتا اس وقت تجھے کیا کیفیت گزر رہی ہے. وہ عقل مند انسان مجھے جو بتاتا میں اس سے عبرت حاصل کرتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کسی شرابی کا ذکر نہیں ہو رہا, کسی جواری کا ذکر نہیں ہو رہا, اور اللہ اکبر صرف کسی نمازی کا ذکر نہیں ہو رہا, کسی پرہیزگار و متقی کا ذکر نہیں ہو رہا, کسی ولی کا ذکر نہیں ہو رہا, بلکہ ذکر ہو رہا ہے صحابی رسول کا. اور اللہ صحابیت وہ منصب ہے کہ ہزاروں غوث و کتب بھی جس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. منصب صحابیت وہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر دنیا سے گیا تو اللہ نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پر دنیا سے جائے تو ان پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. وہ صحابی تو خود اس کے وجود پر جہنم حرام ہے. جو صحابی کی زیارت کرے ایمان کی حالت میں اور ایمان پر دنیا سے جائے تو صحابہ کے دیکھنے والوں پر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس روایت کو ذرا غور سے سنیے گا, بالخصوص میرے وہ نوجوان جو اپنی راتوں کو برائیوں کی نظر کر چکے ہیں, جو اپنی راتوں کو آوارگی کی نظر کر چکے ہیں, جو اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر چکے ہیں. اس روایت کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص کے سرہانے بیٹھے تھے اور پوچھتے تھے کہ ابا جان, آپ نے تو بار بار کہا کہ کاش کہ کوئی عقل مند انسان مرنے والا ہوتا, تو میں اس کے سرہانے جا کے پوچھتا کہ بتا اس وقت تجھے کیا کیفیت گزر رہی ہے. وہ عقل مند انسان مجھے جو بتاتا میں اس سے عبرت حاصل کرتا. میرے ابا جان, آپ سے عقل مند انسان میری نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ ابا بتائے آپ کو اس وقت کیا کیفیت گزر رہی ہے. حضرت عمرو ابن عاص نے اپنی موت کی جو کیفیت بیان کی ہے اسے امام قرطبی نے اپنی کتاب میں تحریر کی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اس وقت مجھے سانس لینے کی وہ کیفیت گزر رہی ہے کہ جیسے میں ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں, یعنی میرا دم اس قدر گھٹ رہا ہے. میں صحابی کی زندگی کے آخری لمحات بیان کر رہا ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی زندگی میں بار بار دیکھا. جو شخص حضور کو خواب میں دیکھے ہم اس کی آنکھوں کو چومنے کی بات کرتے ہیں. صحابہ وہ ہے جنہوں نے خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں بار بار دیکھا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
اور حضرت عمرو ابن عاص اس صحابی کا نام ہے کہ جن کی تعریف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی. اور آپ صحابہ کرام میں اتنے متقی ہیں، بلکہ صحابہ کرام تو سبھی کے سبھی متقی ہیں، لیکن صحابہ کرام میں آپ کی احتیاط، آپ کا تقوی، آپ کے پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ملک شام فتح کرنے کے لیے بھیجا تو سیدنا عمرو ابن عاص نے ملک شام کے جنگل میں جو خیمہ لگوایا تھا اس خیمے کے اندر ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا اور کبوترنی نے اس میں انڈے دے دیے. جب ملک شام فتح ہو گیا، جنگل سے خیمے اکھاڑ کر قلعے میں لے جانے کی بات آئی تو سیدنا عمرو ابن عاص نے فرمایا کہ اس خیمے کو بنانے میں تمہیں جتنی رقم لگی ہے وہ ساری مجھ سے وصول کر لو، لیکن اس خیمے کو مت اکھاڑنا. اگر تم نے یہ خیمہ اکھاڑا تو یہ کبوتر کا گھونسلہ بھی ویران ہو جائے گا. مجھے بیت المال میں بھاری قیمت دینا تو گوارا ہے، مگر کسی کبوتر کا گھونسلہ بھی ویران کرنا گوارا نہیں. ایسے متقی جو کبوتر کا گھونسلہ بھی ویران کرنا گوارا نہ کرے، انہوں نے فرمایا کہ اس خیمے کو ایسے ہی رہنے دو. یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ بعد میں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خیمے کے نام سے وہاں پورا شہر بسا دیا، وہاں پورا شہر بس گیا. ایسے متقی جو کبوتر کا گھونسلہ بھی ویران کرنا گوارا نہ کرے. لیکن کہتے ہیں میرے بیٹے اس وقت مجھے سانس لینے کی وہ کیفیت گزر رہی ہے کہ جیسے میں ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں. رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا موت کے وقت یہ حال. جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی جن کی زندگی میں نماز ہے ہی نہیں، ان کو موت کے وقت سانس لینے کی کیا کیفیت ہوگی. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دونوں زانوں کسی تختے پر باندھ دیے گئے ہیں اور مجھے نیچے سے سوئیاں چبائی جا رہی ہیں. یہ میں کوئی قصہ نہیں بیان کر رہا، اسے امام قرطبی جیسی ہستی اپنی کتاب میں تحریر کر رہی ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں. قدرت نے جس کو امتحان کہا، قدرت نے جس کو آزمائش کہا، اللہ کی عزت کی قسم کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے کوئی یہ موت کا منظر یاد کر لیتا، اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے پہلے کوئی یہ موت کا منظر یاد کر لیتا، چوراہے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے پہلے کوئی یہ موت کا منظر یاد کر لیتا، نمازوں کو ترک کرنے سے پہلے، نرم نرم گدوں پر فجر چھوڑنے سے پہلے کوئی یہ موت کا منظر یاد کر لیتا. صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دونوں زانوں کسی تختے پر باندھ دیے گئے ہیں اور مجھے نیچے سے سوئیاں چبائی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دونوں پیروں کے اندر سے کسی نے ایک نوکیلی نوکدار لوہے کی جھاڑو جو بنی ہوئی ہو وہ میرے دماغ تک کے گھسا دی ہے اور گھسا کر کے پھر وہ کھینچ رہا ہے. میرے بیٹے آج سے پہلے مجھے موت کی یہ کیفیت پتہ چل جاتی کہ موت اتنی سخت ہے، موت اتنی بھیانک ہے، موت اتنی دردناک ہے، تو میں دنیا داری میں اپنی زندگی کو نہ گزارتا، میں دنیا کے جمیلوں میں نہ رہتا، میں دنیا کے مال و ملال میں نہ رہتا، بلکہ چند بکریاں لے کر پہاڑ میں چلا جاتا، رات دن وہیں اللہ کی عبادت کرتا اور بکریوں کے دودھ پر اپنا گزارا کر لیتا. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں. اور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں موت کا نقشہ یوں کھینچا ہے. میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، موبائل پر تاریکی میں زنا کے مناظر دیکھنے والوں، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ایک سال 2 سال 5 سال یہاں تک کہ پوری زندگی بھر کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگانے والوں. دنیا میں بے شمار مسلمان ایسے موجود ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا. جھگڑے کے موقع پر تو ہر مسلمان نے کہا کہ آؤ قرآن اٹھا کر قسم کھاتے ہیں. قرآن قسم کھانے کے لیے تو اٹھایا، قرآن کبھی پڑھنے کے لیے نہیں اٹھایا، قرآن کبھی تلاوت کے لیے نہیں اٹھایا. یہ امت مسلمہ کا حال ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کو وطن سے نکالنے کی بات کی جاتی ہے، ہم پر ظلم کیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنے کرتوت تو دیکھو، اپنے کرتوت کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنی کیفیت کو دیکھو. کافروں اور مشرکوں کی طرح چہرے بنا لیے، داڑیاں منا کر حضور کی سنت کو گٹروں میں پھینکا، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا.
مسجد بنانے میں سپورٹ تو کیا، مسجدوں کو آباد کرنے میں سپورٹ نہیں کیا، مسجد بنا کر ذمہ داری امت کی پوری نہیں ہوتی۔ کتنی نادان ہے یہ قوم کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی چڑیا کا گھونسلہ بھی ویران مت کرنا، اگر تم نے کسی چڑیا کا گھونسلہ بھی ویران کیا تو قدرت تمہارے گھروں کو ویران کر دے گی۔ جو شخص چڑیا کا گھونسلہ ویران کرے قدرت اس کے گھر کو ویران کرتی ہے۔ جس قوم نے خدا کے گھر کو ویران کر دیا کیا اس قوم کے گھر ویران نہ ہوں گے؟ اللہ کے گھر کی تہذیب نہ کرنے والوں، اللہ کے گھر کا احترام نہ کرنے والوں، ہم سب کو جس گھاٹی سے گزرنا ہے اسے موت کہتے ہیں، موت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔